بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق چند باتیں کی۔ اب قرآن مجید کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جہاں سے حفظ مکمل کیا ہے تو ہمارا جو مدرسہ ہے جامعہ مجیدیہ، وہ وڈالہ سندواں تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ میں واقع ہے، اور جامع مسجد اور اسی کے اندر وہ ادارہ ہے۔ جب میں پڑھنے گیا تو وہاں پر جو ہستی اس مدرسے کی روح رواں تھی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر منظور الحق مجددی نقشبندی نور اللہ مرقدہ، آپ اس وقت باقاعد حیات وہاں رونق افروز تھے۔ تو وہاں پر جب بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے آتے تو آپ ان کو ایک دعا بتایا کرتے تھے۔ یعنی آج لوگ حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، تو ہمیں وہ دعا ہر بچے کو سکھائی جاتی، اور ساتھ آپ فرمایا کرتے کہ جب بھی تم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کھولنا ہے، تو اس سے پہلے اب ہمارے پڑھائی کے اوقات کار تھے کہ ہم صبح فجر کے نماز کے فوراً بعد پڑھتے، سبق سناتے، پھر ناشتے کا وقفہ ہوتا، پھر اس کے بعد سبکی جو ہے وہ سنائی جاتی، پھر سبکی کے بعد دوپہر کا وقفہ ہوتا، پھر ظہر سے عصر تک منزل، پھر مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد تک، اور سردیوں میں فجر سے پہلے ہی اٹھا دیا جاتا، تو یعنی یوں سبق یاد کرنے کا ٹائم دیا جاتا۔ تو حضرت صاحب کا یہ ہر بچے کو سبق ہوتا کہ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھا کرے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی دو دعائیں آپ جو ہے وہ بتایا کرتے۔ تو پہلی دعا یوں کے الفاظ یہ ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک مرتبہ آپ فرماتے کہ پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا جو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بھی 16ویں پارے میں ہی مذکور ہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے کہ درود پاک پڑھا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یوں کہ ہم قرآن مجید کو شروع کرتے۔ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں بولنے کے بغیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن مجید کے آغاز کرنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ ان بزرگوں کی صحبت کی برکت سے ہمیں قرآن یاد ہوا، تو میں نے چاہا کہ یہ آگے لوگوں تک پہنچے، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، بچوں کو پڑھانا چاہیں، بچے پڑھنا چاہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا آغاز کرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کا ظاہری فائدہ بھی ہوگا اور باطنی فائدہ بھی ہوگا۔ تو قرآن مجید کا آغاز
تعوذ سے کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمات پڑھنے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی قرأت کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس بنیاد پر شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور تعوذ قرآن مجید کی قرأت جہاں سے بھی شروع کرنی ہو وہاں پر تعوذ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، چاہے ابتدا میں پڑھنا ہو، سورت کے درمیان سے پڑھنا ہو، پہلے پارے کی قرأت ہو، 10ویں کی ہو، دوسرے کی ہو، تیسرے کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی قرأت کرنی ہو تو تعوذ شروع میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آداب تلاوت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو پوری توجہ سے پڑھیں اور باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اور اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو قرآن مجید بند کر کے بات کریں اور پھر دوبارہ نئے سرے سے تلاوت کا آغاز کریں۔ تلاوت قبلہ رو ہو کر کریں، یعنی چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر کے باوضو ہو کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خوش آوازی سے قرآن پڑھنا چاہیے، تلفظ صاف ادا کرنے چاہیے، اور اس قدر جو ہے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے کہ حرف سے جدا ہو، یعنی کہ ایک دوسرے میں گھسیڑا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حرف جدا جدا سننے والے کو سمجھ آئے۔ تو اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ پناہ کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اور شیطان جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اب ظاہر ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دشمن سے بچنا ہو تو دشمن کا نظر آنا ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ اب شیطان دشمن تو ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، اب وہ ہمیں دیکھتا ہے، لہذا وہ تو اپنے وار کرتا ہے اور ہم اس کے وار کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس سے بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہذا ہم بھی، اب ہمارا بھی یہ ذہن ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل بات بھی یہی ہے کہ جب اس سے بچنا ہے تو پھر کسی ایسے کا سہارا لینا چاہیے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، جو اس کے واروں کو سمجھنے والا ہو، اس کو دیکھنے والا ہو، تو وہ بالیقین رب العزت کی ذات ہے۔ اس وجہ سے انسان جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ شیطانی واروں سے بچ جاتا ہے، اور شیطان کے حملوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے وسوسے نہیں آتے، ادھر ادھر جو ہے وہ توجہ نہیں جاتی، اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کہ جس میں انسان کو خطرہ ہو کہ شیطان خراب کرے گا، مطلب کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اب شیطان پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ نیکی ہو ہی نہ، اور دوسرے نمبر پر چلو کر لے تو اس کو ثواب نہ ملے۔ اب جب یہ ساری باتیں وہ شیطان کرنا چاہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذات کی پناہ میں آ جائیں جو شیطان سے بھی بڑھ کر قوت والا ہے، طاقت والا ہے، جس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا اور شیطان کا بس نہیں چل سکتا۔ اسی لیے جب شیطان نے کہا کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے خالص بندے ہیں ان پہ تیرا داؤ نہیں چل سکتا، تو یعنی ان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان تعوذ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یوں قرآن مجید کا آغاز ہو یا کوئی نیک کام ہو جس میں خطرہ ہو تو وہاں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں
ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے تھے، اس کے کلمات میں یعنی تھوڑا سا اضافہ بھی ہے کہ آپ یوں کلمات دہراتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفثہ و نفخہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، من نفخہ ہی اس کی پھونک سے، کیونکہ شیطان پھونک مارتا ہے، و نفثہ ہی اس کے چھونے سے، اور وہ حمزہ ہی اور اس کے ٹچ کرنے سے، تو یعنی ہر طریقے سے کہ وہ دور ہی رہے، قریب نہ آئے، اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن جامع الفاظ تعوذ کے وہی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، انہی کے ساتھ تعوذ پڑھنا یہ اولا ہے، اگرچہ اور مختلف الفاظ سے بھی تعوذ پڑھا جاتا ہے، لیکن جو قرآن مجید میں آیا ہے وہی سب سے بہتر ہے، اور اسی طرح پڑھنا چاہیے جو کہ آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اسی کو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر تعوذ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ مکالمہ کرنا ہو، بات سمجھانی ہو، سمجھنی ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مناظرہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں بھی کہا گیا ہے کہ وہاں بھی تعوذ پڑھ لیا کرے، تاکہ شیطان جو ہے وہ معاملے کو خراب نہ کرے اور تمہارے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ تو یوں مطلب ہے متعدد مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تعوذ جو ہے یہ ہر شے کے لیے کافی ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے تم تعوذ پڑھ لو تو یہ تمہاری کفایت کرے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر فاتحہ، سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ثنا پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں تعوذ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی، تفہیم کی، افہام کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔